اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطل کر دی. ضمانت پر رہا کرنے کا حکم. دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے کہا فیصلے کا جائزہ لیا. یہ سزا معطلی کا کیس ہے جس پر عدالت نے ریمارکس دیے. یہ نیب کا بڑا قابل تعریف موقف ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کیا نیب سزا معطلی پر کوئی موقف پیش کرنا چاہتا ہے. پروسیکیوٹر نیب نے کہا سزا معطلی پر کوئی اعتراض نہیں. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا سزا کے خلاف اپیل عید کے بعد مقرر کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عدالت کو پورا فیصلہ معطل کرنا چاہیے تھا. سزا معطل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ رہا کر دیا جائے. ججز کے خط کے معاملے پر فل کورٹ بیٹھے تو بہتر ہے. سپریم کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا. بینچ بدھ کو 11:30 بجے سماعت کرے گا. چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم لارجر بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس جمال مندوخیر, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل. جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی. وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد نے از خود نوٹس کو بہترین فیصلہ قرار دے دیا. ماہر قانون قیصر امام نے کہا 184(3) کے تحت دیکھا جائے گا کہ ججز خود پیش ہوں گے یا نمائندہ. جہانگیر جدون نے کہا بدھ کو واضح ہو جائے گا کہ خط پر بننے والا کمیشن کام کرے گا یا نہیں کر سکتا. چیف جسٹس کے لیے موقع ہے کہ ججز کے ساتھ کھڑے ہوں. حامد خان ایڈوکیٹ کا وکلا کنونشن سے خطاب. سلمان اکرم راجہ نے کہا ججز کے خط پر شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. لطیف کھوسا نے کہا خط کے معاملے پر حکومت نہیں سپریم کورٹ کمیشن بنائے. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے کہا پتہ چلنا چاہیے عدلیہ کے کام میں کون مداخلت کر رہا ہے. This was a very cowardly act on the part of terrorists to kill innocent Chinese and Pakistani for no other reason except to disturb exceptional friendship between China and Pakistan. بشام حملہ کر کے دشمن نے 2 عظیم دوستوں میں خلیج پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی. دہشت گردی کا مقصد پاکستان اور چین کے تعلقات کو سبوتاژ کرنا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہماری آہنی ہاتھ دہشت گرد حملے میں ملوث مجرموں تک جلد پہنچیں گے. یقین دلاتا ہوں ایسے واقعات سے پاکستان اور چین کے تعلقات کو نقصان نہیں ہوگا. پاکستان اور چین کے دشمنوں کو مل کر شکست دیں گے. چینی سفیر نے کہا وزیر اعظم نے چینی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی داسو کے دورے میں چینی انجینئرز اور ماہرین سے ملاقات. بشام میں ہلاک چینی شہریوں کی یاد میں 30 سیکنڈ خاموشی اختیار کی گئی. دہشت گردی کے واقعے میں ہلاک 5 چینی باشندوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نور خان ایئر بیس پر تقریب. صدر پاکستان, وزیر اعظم, آرمی چیف, چیف آف ایئر اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی جانب سے پھول رکھے گئے. مرحومین کے اعزاز میں 30 سیکنڈ کی خاموشی اختیار کی گئی. ISPR کے مطابق حکومت پاکستان دہشت گردی کے اس گھنونے فعل کی شدید مذمت کرتی ہے. حکومت دہشت گردوں ان کے سہولتکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی. بانی پی ٹی آئی VVIP جیل کاٹ رہے ہیں. یہ ہے عدلیہ کی آزادی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو بڑا لیڈر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. غیر ملکی فنڈنگ بڑا کیس تھا پر چھوٹے موٹے کیس میں ڈال دیا گیا. ججز کے خط پر سیاست ہو رہی ہے. ثاقب نثار نے جوڈیشل مارشل لا نافذ کیا. بانی پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے سیاسی کارکن کا کردار ادا کیا. اس وقت آزادی یاد کیوں نہیں آئی. سینٹ الیکشن کے لیے مراد زید اعظم سواتی اور فیصل جاوید کے کاغذات کی منظوری کے خلاف درخواستیں خارج. پشاور ہائی کورٹ نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا.
پشاور ہائی کورٹ نے حماد اظہر کی 51 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی. 1 ماہ میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم. حماد اظہر کہتے ہیں قانون کا مذاق بنایا گیا. عدلیہ، جمہوریت، انسانیت کسی کو نہیں چھوڑا گیا. لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ. وکیل نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ اس مقدمے میں علی امین گنڈاپور کو ڈسچارج کر چکی ہے. راجہ ظہور الحسن ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی عدالت میں جمع کرا دی. اسلام آباد سیشن کورٹ نے سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی. سنم جاوید اور عالیہ حمزہ نئے مقدمے میں عدالت میں پیش. لاہور ATC نے سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا. خردبرد کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ. خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف نہ لینے کا تنازع. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر. اسپیکر KP اسمبلی کہتے ہیں گورنر از خود اجلاس طلب نہیں کر سکتے. اجلاس ہی نہیں ہو رہا تو کس بات پر عمل درآمد کریں. ترجمان صوبائی الیکشن کمشنر کہتے ہیں سینٹ انتخابات پر سیکریٹری اسمبلی سے رابطے میں ہیں. IMF کی شرط پر 31 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ہدف. کراچی، لاہور، پشاور سمیت 6 شہروں میں ہول سیلرز، ڈیلرز اور ریٹیلرز کی رجسٹریشن کا آغاز. ہر دکاندار کو کم از کم سالانہ 1200 روپے ٹیکس دینا ہوگا. پہلی ٹیکس وصولی 15 جولائی سے ہوگی. انکم ٹیکس کے لیے دوست ایپ میں رجسٹریشن کرانا ہوگی. ریئل اسٹیٹ، بلڈر اور پراپرٹی ڈیلرز، نجی اسپتال، لیبارٹریز، کلینک اور میڈیکل پریکٹیشنرز کی بھی رجسٹریشن ہوگی. جم اور ہیلتھ کلب بھی ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گے. غیر رجسٹرڈ کاروبار پر یومیہ 0.1% جرمانہ ٹیکس وصول کیا جائے گا. ان کے بقول مظروف کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ڈکیتوں کو ہم نے پیچھے دیکھا ہے تو ہم نے اپنا اس نے مظروف نے پسٹل نکالا. ڈکیت نے پسٹل دیکھا تو پیسے مانگے بغیر ڈائریکٹ ہی اس نے فائر کھول دیے. کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل. شہری بینک سے 10 لاکھ روپے لے کر نکلا. ایک جگہ پر 9 لاکھ کی ادائیگی کی. بقیہ رقم گاڑی میں تھی. گلشن معمار میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو قریب آئے تو شہری نے پستول نکال لی. ڈاکوؤں نے اسلحہ دیکھتے ہی فائرنگ کر دی. گاڑی پر 5 سے 6 گولیاں فائر کی. فائرنگ سے ایک شہری جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا. رواں سال کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل افراد کی تعداد 50 ہو گئی. مہنگائی کے ستائے عوام پیٹرول 9 روپے 66 پیسے مہنگا ہونے پر پھٹ پڑے. حکومتی اقدام کو ظلم کا پہاڑ توڑنے کے مترادف قرار دے دیا. کہا اب مہنگائی مزید بڑھے گی. 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے کی کمی. 282 روپے 24 پیسے کا ہو گیا. مٹی کا تیل 2 روپے 27 پیسے سستا. 1 لیٹر 186 روپے 39 پیسے کا ہو گیا. لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں اور 30 پیسے کی کمی. اوگرا نے اپریل کے لیے LPG کی فی کلو قیمت میں 6 روپے 44 پیسے کی کمی کر دی. گزشتہ سال کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک نے 1 کروڑ 86 لاکھ ویڈیوز حذف کی. دنیا بھر میں 13 سال سے کم عمر 1 کروڑ 98 لاکھ 48 ہزار سے زائد اکاؤنٹس بلاک کیے گئے. ٹک ٹاک کمیونٹی گائیڈ لائنز کے نفاذ سے متعلق 2023 کی رپورٹ جاری. ماریا قتل کیس کا تفتیشی افسر تبدیل. سب انسپیکٹر احمد رضا کے بجائے انسپیکٹر علی رضا کو تفتیش دے دی گئی. پولیس مقتولہ کے باپ اور 2 بھائیوں کو DNA ٹیسٹ کے لیے لاہور لے گئی. DPO کا کہنا ہے DNA رپورٹ کے بعد صورتحال مزید واضح ہوگی. ملزمان کا پولیگرافک ٹیسٹ بھی کرایا جائے گا. چھانگا مانگا میں شوہر نے بیوی کو کرنٹ لگا کر قتل کر دیا. پولیس نے مقتولہ آسیہ بی بی کے بھائی ارشد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم توفیل کو حراست میں لے لیا. پولیس کا کہنا ہے FIR کے مطابق ملزم نے دوسری شادی کر رکھی تھی. دونوں میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے پتنگ اڑانے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی. سندھ حکومت IG سندھ اور کمشنر کراچی کو نوٹس جاری. 24 اپریل تک جواب طلب کر لیا. درخواست میں موقف اختیار کیا کہ پتنگ بازی کی وجہ سے کئی شہریوں کی جان جا چکی ہے. پولیس کی جانب سے کارروائی نہیں کی جا رہی. شکارپور میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ٹھکانے مسمار. 4 ڈاکو گرفتار. کشمور کے کچے کے علاقے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن.
اشتہاری ہارون میرانی گرفتار، 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا، ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا، گزشتہ رات اسکول ٹیچر کے قتل میں ملوث سہولت کار کو گرفتار کر لیا۔ فاتح خیبر شیر خدا خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم شہادت، ملک بھر میں مجالس اور جلوس۔ کراچی میں یوم علی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ترکیہ کے بلدیاتی انتخابات میں صدر اردوان بڑے شہروں میں پیچھے رہ گئے، اپوزیشن کی انقرہ اور استنبول سمیت 17 شہروں میں فتح، AK پارٹی کو 340 اور ریپبلکن پیپلز پارٹی کو 240 اضلاع میں برتری۔ طیب اردوان نے کہا عوام نے فیصلہ سنا دیا، جائزہ لیں گے، اپنا احتساب کریں گے۔ اسرائیل نے الشفا اسپتال کمپلیکس سے فوجی اور ٹینک ہٹا لیے، فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے الشفا اسپتال سے درجنوں لاشیں ملی، کمپلیکس تباہال ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے الاقصی اسپتال پر پھر بمباری کی، مختلف حملوں میں 77 فلسطینی شہید۔ الشفا اسپتال میں علاج کی سہولت نہ ملنے کے سبب 9 مولود سمیت مزید 21 مریضوں نے دم توڑ دیا۔ نتن یاہو کا کہنا ہے اسرائیلی فوج جو بائیڈن کی مخالفت کے باوجود رفح میں داخل ہو جائے گی۔ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، امریکی صدر جو بائیڈن کا نیو یارک میں تقریب سے خطاب، کہا سعودی عرب میں سے اردن اور قطر سمیت دیگر تمام عرب ممالک کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اسرائیل کا وجود داؤ پر لگا ہے، 2 ریاستی حل کے لیے راستہ نکلنا چاہیے، غزہ صورتحال کے بعد ایک منصوبہ ہونا چاہیے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، عمرہ زائرین نے تیز بارش میں طواف کعبہ جاری رکھا، الباحہ میں جلتھا لیک، صحرائی وادیاں پانی سے بھر گئیں، النماس میں شدید ژالہ باری، صحرائی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا PMA کاکول کا دورہ، تربیت میں مصروف قومی کھلاڑیوں سے ملاقات، کہا کم عرصے میں فٹنس کیمپ کے انعقاد پر پاک فوج کا شکر گزار ہوں، کھلاڑیوں کی محنت اور بلند حوصلے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کاکول میں قومی کھلاڑیوں کا فزیکل ٹریننگ کیمپ جاری، شاہین آفریدی کہتے ہیں ٹریننگ سے بہت مطمئن ہیں، شاداب نے کہا امید ہے ٹریننگ کا مستقبل میں بہت فائدہ ہوگا۔ اطالوی ٹینس سٹار یانگ سنر نے میامی اوپن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا، فائنل میں بلغاریہ کی گریگور کو شکست، اٹلی کے نوجوان ٹینس پلیئر نے رواں سال آسٹریلین اوپن کا ٹائٹل بھی جیتا تھا۔ اور پاکستان ویمن ٹیم کی آل راؤنڈر عالیہ ریاض اور معروف کامنٹیٹر علی یونس کی منگنی، تقریب واہ کینٹ میں ہوئی، دونوں خاندانوں کے قریبی افراد کی شرکت، تقریب میں علی یونس کے بڑے بھائی سابق کپتان وقار یونس بھی شریک ہوئے۔